اگر عید کی آمد ہے تو یاد رکھیں ان سب لوگوں کو جو عید کی خوشیاں افورڈ ہی نہیں کرتے اور اپنے فریزرز کو اور اپنے پیٹ کو بھرنے کے بجائے ان لوگوں کا خیال کریں. اتنی گرمی میں اگر آپ اتنا گوشت کھاؤ گے تو سوائے بیمار ہونے کے آپ اور کچھ نہیں کر رہے ہوگے. میٹ کی جو نیوٹریشنل ویلیوز ہوتی ہیں جیسے ہی آپ کرو گے کہ آپ نے اس کو لمبے ٹائم تک سٹور کیا ہے, لائٹ بھی جانی ہے, اس کا ٹیمپریچر اپ اینڈ ڈاؤن بھی ہونا ہے, اور جیسے ڈی فراسٹ ہو کے ایک دفعہ میٹ دوبارہ فریز ہوتا ہے وہ آپ کے لیے کینسر کازنگ ایجنٹ ہو جاتا ہے اور آپ کے لیے وہ زہر ہو جاتا ہے. السلام علیکم زینب. وعلیکم السلام. کیسی ہو؟ بالکل ٹھیک. آج زینب میں نے آپ سے بات کرنی ہے اسپیشلی عید کی آمد کی. اوکے. جیسے رمضان المبارک کی آمد ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کی آمد ہے تو ہم نے تیاری کرنی ہے, اور اوبویسلی کیونکہ پورا رمضان انسان ایک ڈیٹاکس سے گزر رہا ہوتا ہے تو پھر اس عید پہ تھوڑی سی زیادہ احتیاط کا گائیڈنس بھی دی جاتی ہے. لیکن جب بقرہ عید آتی ہے یا عید الاضحیٰ آتی ہے جس کو ہم عید الاضحیٰ کہتے ہیں, تو ہوتا یہ ہے کہ اس کی کوئی پریپنگ نہیں ہوتی, اس میں صرف یہ ہوتا ہے جانور لے کے آنے, ذبح کرنے اور ان کو کھانا ہے. لیکن اور اوبویسلی جو باقی سارے معاملات ہوتے ہیں, لیکن جو پرابلم ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ نہ تو اس کی پری تیاری ہوتی ہے, اور عید کے دنوں میں پھر جو حرکتیں ہوتی ہیں, ہسپتالوں کے ایمرجنسی رومز ویورز بھرے پڑے ہوتے ہیں. یہ ایک ایکچوئل فیکٹ ہے. اور اگر آپ کو مجھے یقین نہیں, میری بات پہ یقین نہیں آ رہا یا زینب کی بات پہ یقین نہیں آ رہا, تو میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں. اسی لیے ہم نے یہ گفتگو جو ہے عید سے کچھ دن پہلے ہی کر کے اور آپ لوگوں سے شیئر کر دی کہ بھئی اگر پریپریشن کی بات کرنی ہے تو عید کے دنوں میں کرنے کا تو پھر کوئی پوائنٹ نہیں ہے. بالکل. اور وہ پریپنگ کتنی دیر پہلے شروع کرنی ہے وہ بھی بڑا ضروری ہے ڈسکس کرنا. ٹرو. اب عید کی اگر بات کریں, کوئی تیاری ہوتی ہے جب ایسے اوکیزنز آ, جس طرح کہ اب کسی کی فیملی میں شادی آ رہی ہے تو کیا اس کی کوئی تیاری کرنی چاہیے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ نے بہت کھانا ہے نارمل. ہم ہر چیز کی تیاری کرتے ہیں سوائے اپنی باڈی کے. ہم اپنی باڈی کو اندر سے ٹھیک کرنے کے لیے تیاری نہیں کرتے, آؤٹر لکس کی تیاری کریں گے. بقرہ عید کے لیے سوٹ لیں گے, میک اپ کیا کرنا ہے, جیولری کیا, جوتے کیا, ہر چیز پری ڈیسائیڈڈ ہوگی. لیکن یہ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے کہ ہم نے اپنی باڈی کو کلینس کیسے کرنا ہے. کیونکہ جب ہم بات کریں ہیں بقرہ عید, اس کا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں صبح دوپہر شام رات بس گوشت. اتنا گوشت تو آپ کی باڈی ہضم کر ہی نہیں سکتی. آپ کو اس چیز کو سمجھنا پڑے گا کہ اچھا سب سے پہلے تو یہ سمجھاؤ گوشت والی بات, کیونکہ ایک وقت تھا جب ہر بندہ کہتا تھا پروٹین ڈائٹ, زیادہ پروٹین لے, جس کی وجہ سے بقرہ عید وغیرہ پہ لوگ ایکچولی جتنی بھوک لگی ہوتی ہے اس سے زیادہ پروٹین کھا رہے ہوتے ہیں, سوچتے ہیں کہ یار یہ تو ایکچولی ہمیں ویٹ لاس میں ہیلپ کرنا چاہیے, لیکن ساتھ میں پراٹھے اور روٹیاں اور نان اور جو مٹن یا بیف بنانے کا طریقہ ہے اس پہ بھی فوکس کرنا بڑا ضروری ہے. جب ہم بات کریں نا پروٹین کی, پروٹین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو بھنائی کر کے اس کو شوربے اور گھی اور آئل نہاریاں اور وہ بنا کے کھانی ہے آپ نے. پروٹین کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو گرل فارم میں لے لو, آپ بیک فارم میں لے لو, یا آپ اس کو جو ہے بوائل کر کے لے لو. تو یعنی کہ قورمے اور تریوں والے نہاریاں جو ہیں, آئی ایم ویری سوری, وہ آپ کی ہیلدی پروٹین کی طرف اس طرح سے نہیں آتی. اور اسی کے ساتھ ساتھ پروٹین کی مقدار کتنی لینی ہے, آپ آن لائن جا کے اب ایکچولی گیج کر سکتے ہیں اپنے ہائٹ اور ویٹ کے مطابق کہ آپ کی پروٹین کی ریکوائرمنٹ کتنی ہے. میرے جیسے بندے کو اتنا سا پروٹین چاہیے پورے دن میں. یہ جتنے میرے ہاتھ کی ہتھیلی ہے نا, اتنا پروٹین مجھے ٹوٹل چاہیے. میں نے اپنے ویٹ اور میں نے حساب لگا ہوا ہے, اتنا سا اگر میں میٹ کا پیس کھا لیتی ہوں جس میں ہڈی نہیں ہے تو That's more than enough. میں یہ ایک کانسیپٹ دیتے ہیں کہ آپ کی جو پام سائز ہے ہر بندے کا ڈفرینٹ ہے, اس کے اکارڈنگ ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر فزیکلی ایکٹیو ہو تو آپ اس کی ایکٹیویٹی کو اس کے ساتھ ساتھ ملٹیپلائی کرتے جاتے ہیں, تو آپ کا پروٹین کا کانٹینٹ جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. ہر بندے نے اپنی باڈی کے اکارڈنگ کھانا ہے. اب جیسے عید کی میں بات کر رہی ہوں, تو عید پہ صبح اٹھتے ہی کچھ میٹھے میں بنا ہوا ہوتا ہے, اسپیشلی لوگ اس کو کھاتے ہیں. پھر میٹھے کی بھرمار کے ساتھ ساتھ جب شیر خورمے, ڈرائی سوئیاں, بہت سے لوگ ڈفرینٹ چیزیں ناشتے میں, پھر جب آپ اس کو اسی گوشت کو کسی کے گھر گفٹ کرنے جا رہے ہیں تو وہاں جا کے بھی آپ میٹھا ہی کھا رہے ہوں گے یا گوشت کی بنی ہوئی کوئی چیز کھا رہے ہوں گے. پھر اکثر لوگ تو جگناپی اس حد تک اہتمام کرتے ہیں کہ جی حلوہ پوڑی ناشتے وہ ہوتے ہیں, اس کے فوراً بعد جی کلیجی کا سیشن شروع ہو جاتا ہے, اس کے فوراً بعد جو ہے نا وہ گوشت کا سیشن, اور پھر شام میں بریانی, باربیکیو. اچھا شام میں یہ, اور پھر رات کو لیٹ نائٹ بھی پھر معاملہ چلتا ہے. مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ اپنا ہی پیٹ ہے نا. اچھا دوسری چیز, آپ کوئی اسٹوریج یونٹ تو نہیں ہے, جس طرح اونٹ نہیں ہوتا کہ وہ جمع کرتا ہے,
کہ پھر اس نے لمبا سفر کرنا ہوتا ہے تو وہ اسی میں سے نکال کے اس کی باڈی کا کنزیوم کرتی ہے. ہم انسان ہیں, ہم نے ڈیلی کا کھانا ہے اور ہر میل کو اتنے ہی حساب سے کھائیں. ہوتا ہی ہے کہ کھاتے چلے جاتے ہیں. اور زینب قسم سے میں کبھی کبھی حیران ہو جاتی ہوں کہ پورا لگتا ہے کہ 3 دنوں میں کچھ لوگ تو پورا ایک بکرا ہی کھا جاتے ہیں. دیٹ از ویری ٹرو. لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ بقرہ عید کا کانسیپٹ کیا تھا. Exactly. کھانا پینا تو ایک الگ طرف ہے, لیکن بقرہ عید کا کانسیپٹ تھا آپ قربانی کرنا سیکھیں. نہ صرف اپنے بکرے کی یا اپنے گوشت کی قربانی اپنی ذات سے بھی کرنی سیکھیں. اپنی پسندیدہ چیز جو ہے اس کو کسی میں دینا سیکھیں. اب آپ بات گوشت پہ ہی اگر کر رہے ہیں تو اس گوشت میں سے بھی حصہ کسی کو دیں, اپنے رشتہ داروں کو دیں, غریبوں کو دیں, نہ کہ سارا کا سارا بکرا ہی سٹور کر کے اپنے فریزر میں رکھ لیں اور 6 ماہ بعد بھی جو ہے وہ آپ کا بکرے کی کوئی نہ کوئی پارٹ بنا ہوا اندر پڑا ہوا. اور اچھا ایک اور چیز یہاں ایک پلیز, یہ آپ نے کہا نا کہ بڑی دیر بعد, تو یہ جو فریزر میں ہم لوگ میٹ رکھ دیتے ہیں, ہوتا یہ اگین قربانی کی سب کے حصے دے دیا آپ نے جو آپ پہ بنتے ہیں. پھر اپنے جب حصے کی بات آتی ہے تو لوگ تو 6 مہینے تک فریزر میں رکھتے ہیں چیز. اور پھر لوگ اس کی کیا ران جو ہے وہ بنائیں گے, کوئی اوکیزن آئے گا, کوئی فنکشن آئے گا. اب سوچنے کی بات ہے, ابھی عید ہو گئی, عید بیسکلی تو گرمی میں آ رہی ہے ان مئی. اچھا دین اس کے بعد بھی 3-4 مہینے گرمی کے, تو کسی نے بھی اپنے گھر کوئی بہت بڑا ڈنر یا گیٹ ٹوگیدر تو کرنا نہیں ہے, تو وہ ران جو ایک رکھی ہوئی ہوگی اوکیزن کے لیے وہ 4 مہینے تو پڑی رہے گی. پھر جب 4 مہینے بعد ایک لکڑ جیسی ران آپ فریزر سے نکالیں گے تو کیا بہتر نہیں ہے ان کو دے دیں جو اسی وقت کھا کے اس کا فائدہ بھی لے سکتے ہیں. اور سب سے مزے کی بات یہ, اتنی گرمی میں اگر آپ اتنا گوشت کھاؤ گے تو سوائے بیمار ہونے کے آپ اور کچھ نہیں کر رہے ہوگے, کیونکہ باڈی آلریڈی ڈی ہائیڈریٹڈ ہوگی. آپ اوپر سے اور مسالوں والا گوشت کھاؤ گے اور ڈی ہائیڈریشن ہوگی اور آپ کی باڈی جو ہے وہ خراب ہو رہی ہوگی اس کے ساتھ. اور جو آپ نے فریزر میں رکھنے کی بات کی ہے نا, اس کا میں پوائنٹ آف ویو یہاں پہ بتاؤں کہ ہم نیوٹریشن پہ جب بات کر رہے ہیں تو میٹ کی جو نیوٹریشنل ویلیوز ہوتی ہیں, جیسے ہی آپ کرو گے کہ آپ نے اس کو لمبے ٹائم تک سٹور کیا ہے, لائٹ بھی جانی ہے, اس کا ٹیمپریچر اپ اینڈ ڈاؤن بھی ہونا ہے, اور جیسے ڈی فراسٹ ہو کے ایک دفعہ میٹ دوبارہ فریز ہوتا ہے وہ آپ کے لیے کینسر کازنگ ایجنٹ ہو جاتا ہے اور آپ کے لیے وہ زہر ہو جاتا ہے. تو اس لیے کوشش کریں, ضرور ثواب کا کام ہے, آپ اپنا گوشت ضرور کھائیں, لیکن اس گوشت کو ہفتے کے اندر کوشش کریں کہ بانٹ دیں, ختم کر دیں, خود کھا لیں, جو کرنا ہے کر لیں. ایک ہفتے میں کھانے سے کیا مراد ہے آپ کی, کیا ہوتا کیا ہے؟ ایک ہفتے میں گوشت ختم کرنے سے مراد میری یہ ہے کہ ہمارے ہاں آپ دیکھیں کوئی وہ بڑے بڑے فریزرز تو ہے نہیں جس میں سٹوریج یونٹس ہوں اور پراپر ہم نے ایک فریزنگ پوائنٹس بنائے. اور اگر لائٹ جائے تو آپ دیکھیں نا, اگر 2.5 گھنٹے لائٹ جا رہی ہے تو آپ کا فریزر آدھا گھنٹہ اس کو مینٹین کر لے گا, اس کے بعد تو پھر چیزیں خراب ہو چکی ہیں. ایک بار یہ صرف عید کے گوشت کی میں آپ کو بات نہیں بتا رہی, میں آپ کو ہر گوشت کی بتا رہی ہوں. جب بھی آپ اپنے فریزر میں گوشت لے کر آئیں, اس کو کوشش کریں ہفتے کا ہی گوشت لے کر آئیں, تازہ گوشت لے کے آئیں. تازے گوشت میں نیوٹرینٹس زیادہ ہوتے ہیں, اس کے اندر کیلری کانٹینٹ اس طرح سے جو ہے نا وہ بہت زیادہ سٹوریج نہیں ہوئی ہوتی. اور جب ایک دفعہ ڈی فراسٹ کر لیتے ہو نا گوشت کو اور اس کے بعد فریز کرتے ہو, اس میں کارسینوجنز بننے شروع ہو جاتے ہیں. اور کارسینوجنز کیا ہیں؟ کینسر کازنگ ایجنٹس. اور کینسر کازنگ سے اگر ہم بچنا چاہ رہے ہیں تو اپنے گوشت کو انجوائے کریں, اپنے نہ کہ اپنی بیماریوں کے لیے اسے بڑھائیں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جن لوگوں نے, آپ کو پتہ ہے جی آپ نے دوپہر کو امی کی طرف جانا ہے, رات کو آپ نے سسرال جانا ہے, یا پہلے سسرال جانا ہے رات کو امی کی طرف, پھر اگلے دن چچا مامی چاچی تائے خالہ پھپھو سارے ریلیٹیوز کے ان 3 دنوں میں آپ کے چکر لگتے ہیں, چوتھے دن تک بھی جاتی ہے ایسی سے. تو اب پتہ ہے کہ 4 دن لوگوں نے بڑا کنزیوم کرنا ہے کھانا پینا, تو مجھے یہ بتاؤ کہ اس سے پہلے کی کیا تیاری لوگوں کو کرنی چاہیے. مین چیز تو آج میں نے لوگوں کو یہ بتا دی. یہ سب سے اچھا سوال ہے کہ پری تیاری جو ہے نا وہ کیا کریں. جیسے آپ پارلرز میں جا کے فیشلز اور اپنے وہ کرا رہی ہوتی ہیں نا, اسی طرح اندر کو بھی کلینز کریں. عید سے کم از کم 3-4 دن پہلے جو ہے نا وہ اپنی ڈائٹ کو نارمل سے کم کریں اور فائبر رچ ڈائٹ جو ہے نا اس کو انکارپوریٹ کرنا شروع کریں. باڈی کو بیسکلی ڈیٹاکس کریں. اور جن لوگوں کو ڈیٹاکس کی سمجھ نہیں آتی ان کو میں یہ بتاؤں گی کہ بیسکلی اپنے سسٹم کو آپ تیار کرتے ہیں اور اس کی صفائی کرتے ہیں تاکہ وہ بہتر ابزارپشن کی طرف جائے. تو جگنز آرگینکس کی جیسے کہ ڈیٹاکس ٹی ہے, آپ جگنز آرگینکس کی ڈیٹاکس ٹی جو ہے وہ ابھی سے ڈیلی لینا شروع کر دیں. اس سے ہوگا یہ کہ آپ کا سسٹم جو ہے وہ ذرا
सेटल हो जाएगा. बिल्कुल. और आपको पता है कि आपने बहुत ज़्यादा मीट खाना है तो आप एक हफ्ता पहले से अपने घर में ज़रा गोश्त कम कर लें, दालों पे आ जाएं, सब्जियों पे आ जाएं और उनको क्लेंस करने दें अपनी बॉडी को. फाइबर रिच डाइट लें. अपनी जो नॉर्मल रूटीन में आप फिज़ी ड्रिंक्स और मीठे और ये चीज़ें खा रहे हैं वो बिल्कुल इसलिए भी बंद करें क्योंकि देखिए ईद सिर्फ आपकी नहीं है. जुगन आपी ने इंट्रोडक्शन में बहुत खूबसूरत बात की. कभी जाके हॉस्पिटल्स में आप हालात देखें, ईद उन डॉक्टर्स की भी है जिनके पास आप जाते हैं इमरजेंसीज़ में और उनको आपकी वजह से घर से आना पड़ता है और काम करना पड़ता है. उनको घर से आना पड़ता है अपनी फैमिली को छोड़ के. आप इमेजिन कर सकते हो कि आप ईद वाले दिन अपनी फैमिली को छोड़ो और अपने काम पे जाओ. नहीं ना हो रहा है यार, बनता नहीं है, इमेजिन ही नहीं हो रहा. और देखो जैसे मैंने बड़ा अरसा पहले 10 साल मीडिया में काम करते हुए सारी ईदें जो है वो सेट पे गुजारी, मतलब होस्टिंग करते हुए. सो बात ये कि ईद फैमिली के साथ गुजारना उसका अपना ही मज़ा है. बिल्कुल. और जब आप अपने घरों में इतना एहतमाम और चीज़ें करते हैं तो खाना यही सोच के खाएं कि भाई अपना ही पेट है और मतलब स्टोरेज यूनिट नहीं है. और अगर कलेजी आप इतनी सी खा लेंगे और इतनी नहीं खाएंगे तो आपको उसका कोई नुकसान नहीं होगा. ट्रू. कलेजी इतनी सी आपने खानी है उसका आयरन का बेनिफिट देने के लिए, इतनी ज़्यादा तो आपके सिस्टम से खारिज ही होगी. एक्सेस में अगर आप ले भी लेते हो तो वो जैसे जाएगी वैसे ही बॉडी से बाहर चली जाएगी. तो बेहतर नहीं कि आप छोटा पोर्शन लो और 2-3 ले लो, 2-3 ले लो. सो फाइनली मैसेज क्या देंगे? फाइनली मैसेज ये दूंगी कि प्लीज़ ईद को ईद समझें और अपने पेट को अपना ही पेट समझें. ये आपका है जो नॉर्मल पूरा साल 365 डेज वर्क कर रहा होता है. इन 3 दिनों में भी उसने वही वर्क करना है. कोई एक्स्ट्रा एनर्जी, कोई एक्स्ट्रा डाइजेशन आपकी एक्टिवेट नहीं हो जानी कि वो एक्टिव होके आपके उस गोश्त को जो आप बहुत ज़्यादा, जैसे हमने बात की, पूरा पूरा बकरा खा लेंगे, उसको वो डाइजेस्ट नहीं कर सकता. तो प्लीज़ अपने पेट पे रहम खाएं, तरस खाएं और थोड़ा थोड़ा खाएं और ख़ुद भी ईद को एंजॉय करें और अपनी फैमिली को भी करने दें. एग्जैक्टली. और यही बात आज आपको क्रॉस करनी थी कि अगर ईद की आमद है तो याद रखें उन सब लोगों को जो ईद की खुशियाँ अफोर्ड ही नहीं करते और अपने फ्रीज़र्स को और अपने पेट को भरने के बजाय उन लोगों का ख्याल करें. और अगर आपको पता है कि आपने आगे जाके ज़रा वो कहते हैं ना बेएहतियाती करनी है तो थोड़े से अपनी बॉडी को डिटॉक्स करें और थोड़ा सा अपनी बॉडी को कैलोरी डेफिसिट में एटलीस्ट उन दिनों में ले जाएं जो उससे पहले के दिन है. बिल्कुल. फिर चले 3 दिन आप पंगे करेंगे भी तो आपकी बॉडी जो है इतना ज़्यादा ना वेट गेन करेगी और ना दूसरे मसाइल होंगे. और फिर उसके फ़ौरन बाद भी अपनी बॉडी को डिटॉक्स वाटर्स, डिटॉक्स टीज़ और इन चीज़ों को इस्तेमाल करके डिटॉक्स और पे एक लेके लास्ट मैसेज मैं ज़रूर देना चाहती हूँ. बिल्कुल. कि 3 दिन अगर गोश्त खाया ना तो उसके बाद 1 हफ्ता कम से कम उस गोश्त को ना खाएं. बॉडी को रेस्ट दें. 1 हफ्ता जो है दाल खाएं, सब्जियां खाएं, राजमा बनाएं, मतलब रेड किडनी बीन्स हो गए, वाइट किडनी बीन्स हो गए, चने हो गए, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें. पनीर के थ्रू अपनी जो है वो कैलोरी, अपनी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करें. ऑल्टरनेटिव्स बहुत से हैं. हर किस्म का खाना खाएं लेकिन एतदाल से खाएं. खुदा हाफिज़.